बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिकी कांग्रेस रुकन जैक बर्गमैन के ट्वीट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी खुश दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अब इस उम्मीद पर जो है जश्न मना रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की रिहाई जल्द होने वाली है। गोया अमेरिका की तरफ से जिस सपोर्ट के बारे में कहा जा रहा था कि अमेरिका सपोर्ट करेगा, अमेरिका इंटरफेरेंस करेगा और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई यकीनी है, तो क्या इस ट्वीट को ये समझा जाए कि अमेरिका खुलकर मैदान में आ गया है और इमरान खान साहब जल्द रिहा होने वाले हैं और अब बस कुछ ही दिन बचे हैं जिसके बाद इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। अगर इस ट्वीट को देखा जाए तो जिस ट्वीट के अंदर जैक बर्गमैन ने एक बार फिर कहा है कि मैं दोबारा से कहता हूं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के दौरे के बाद जहां मैंने मुख्तलिफ लीडर्स और कम्युनिटी से मुलाकातें की हैं, अब मैं सारे हक़ाइक़ जो हैं वो अमेरिकी हुकूमत के सामने जाकर रखूँगा और इस बात का मैं मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तल्लुकात और जो बाहमी रुआबत है उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम मिलजुल कर आगे चलें और इसके लिए इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इसको हुकूमत अमेरिका की हुकूमत इतना सीरियस लेगी, क्योंकि ये डेलीगेशन जो आया था अमेरिकी कांग्रेस अरकान का, ये कांग्रेस का वफद के जो वफद था और इसको अमेरिकी हुकूमत का वफद नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब इन कांग्रेस अरकान ने जाके अमेरिकी हुकूमत को सारा कुछ तफसीलात आगाह करने का फ़ैसला किया, तो क्या अमेरिकी हुकूमत भी इन कांग्रेस अरकान की रिपोर्ट के बाद इनकी सारे जो इस वक्त पाकिस्तान का दौरा है इसके बारे में जो उनके मुशाहदात हैं या उनकी जो तजावीज़ हैं उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को बराह रास्त कहने वाली है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए? तो इस सिलसिले में जो सूरत हाल है वो हम आपके सामने आज रख देते हैं कि जब जैक बर्गमैन पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त भी डॉक्टर मोईद पीरज़ादा जो कि साबिक जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त अमेरिका में हैं, तो इस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कड़ी तनकीद करते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के बड़े सख्त नाक़िद हैं और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ भी अक्सर जो है उनके वीलॉग्स, उनके जो बयानात हैं, उनके ट्वीट्स वो सामने आते रहते हैं। उनके साथ इंटरव्यू देते हुए जैक बर्गमैन ने कहा था कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें करूँगा, हक़ाइक़ पर मबनी राय अमेरिकी हुकूमत से शेयर करूँगा और इमरान खान की रिहाई के लिए सफारती सतह पर इक़दामात उठाए जाएंगे। अब देखना यह है कि जैक बर्गमैन ने तो वापस जाके ट्वीट कर दिया और ये कह दिया कि वो दोबारा से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। क्या अमेरिकी हुकूमत उनकी इस राय पर या उनकी इस जो यहाँ से उन्होंने तहकीकात की, जो भी यहाँ से लोगों से मुलाकातों के बाद उन्होंने अपनी राय बनाई, इस राय के बाद हुकूमत पाकिस्तान से कहने वाली है कि वो फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिहा किया जाए? इसका जायज़ा आपके सामने रखते हैं। जब ये मुलाकातें पाकिस्तान में अमेरिकी डेलीगेशन कर रहा था तो उस वक्त भी कड़ी तनकीद उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से की गई जैक बर्गमैन के ऊपर कि हम तो ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मिलेंगे, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे, लेकिन आपकी जो तस्वीर सामने आई उस पर आपके हंस हंस की उनके साथ गप्पे लगा रहे हैं और शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता जैक बर्गमैन को कि उन्होंने रिहाई के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि जो ISPR की तरफ से भी प्रेस रिलीज जारी की गई और जो कुछ कहा गया अमेरिकी सफारत खाने के मुताबिक भी, उसमें तो बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया था कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात पर बातचीत हुई, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई, लेकिन कहीं इमरान खान साहब की रिहाई का जिक्र नहीं था। इस तनकीद के बाद ये कहा जा रहा था कि वापस जाकर जैक बर्गमैन को ऐसा ट्वीट ज़रूर करेंगे जो तोक़ों के मुताबिक उन्होंने ये ट्वीट तो कर दिया है। अब अगले की सूरत हाल जो है वो क्या होगी? तो अब तक की मालूमात के मुताबिक जैक बर्गमैन के इस ट्वीट पर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे वाज़े तौर पे ये जवाब देते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब ये हमारी खुद मुख्तारी के अंदर मुदाखलत है, ना हम इस किस्म की कोई डिक्टेशन सुनने वाले हैं, ना कबूल करेंगे। इमरान खान साहब के मुकदमात अदालतों में हैं और अगर कोई वहाँ से मुदाखलत करेगा तो ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर मुदाखलत होगी। इमरान खान साहब की अगर रिहाई होनी है, मुकदमात से उन्होंने बरी होना है, तो अदालतों से ही होंगे। ये नहीं हो सकता कि जनाब वहाँ से अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ट्वीट करें या अमेरिकी कांग्रेस वहाँ से हुकूमत जो है वो कॉल करे और उसके बाद इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएं। गोया इस ट्वीट के बाद भी खुशियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जगह, लेकिन हक़ाइक़ ये बताते हैं कि इमरान खान साहब फौरी तौर पे बाहर आते हुए दिखाई नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इस पूरे ट्वीट के बाद जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है
اس میں دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ پہلی رائے تو تحریک انصاف کو بھی ان کے مخالفین کی طرف سے بڑی تنقید کا سامنا ہے کہ وہ تحریک انصاف جو حقیقی آزادی کا نعرہ لے کے نکلی تھی، اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو امریکہ میں مقیم ہیں ہر روز بڑی پھل جھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جناب بس یہ ہونے والا ہے، اور اس وقت جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آرڈرز آنے والے ہیں۔ اب وہ پاکستان میں جب تھے تو اس وقت حقیقی آزادی کا نعرہ لگایا کرتے تھے، اور پوری پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد صرف ایک ہی نقطے پر محیط تھا۔ وہ نقطہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ امریکہ نے مداخلت کی اور عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، جس کے بعد عمران خان صاحب سے بھی کئی بار جیل میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ امریکی مداخلت چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، میں اپنے مقدمات پاکستان میں عدالتوں سے اس کو فیس کروں گا اور کسی نہ ڈیل کروں گا اور نہ کسی کی مداخلت چاہتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف جناب شہباز گل صاحب اور تحریک انصاف کے دیگر لوگ، ڈاکٹر معید پیرزادہ بھی ہوں، باقی جو بھی وہاں پہ فنڈنگ اکٹھی کرتے رہے، ان کانگریس اراکین تک پہنچاتے رہے، ان سے ملاقاتیں کرتے رہے، اور جو ہے اس کے لیے انہوں نے لابنگ کی، پوری لابنگ فرم ہائر کی جاتی رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کی مداخلت ہو اور عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ گویا حقیقی آزادی کا جو نعرہ تھا وہ جب وہاں پہ لابنگ شروع کی گئی، جہاں پہ کانگریس اراکین سے ریکویسٹیں کی گئی، ان سے ٹویٹ کرانے کی کوشش کی گئی، تو اسی وقت یہ چیلنجیبل ہو گیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کسی ملک کی مداخلت نہیں چاہتی، اور اگر یہ سمجھتی ہے، اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کی مداخلت سے نکالی گئی، تو پھر اب امریکہ کی مداخلت انہیں کیوں درکار ہے۔ گویا اس بیانیے کو بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن تحریک انصاف اس کو دوسرے طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے جی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ہمارے لوگ گرفتار ہیں، اور انسانی حقوق کے لیے ہم آواز اٹھانے کے لیے کانگریس اراکین کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالی پر مداخلت کی جائے۔ لیکن جیک برگ مین کے ٹویٹ کے اندر یہ کہنا فری عمران خان کو رہا کیا جائے، یہ انسانی حقوق نہیں بلکہ پاکستان کی جو ہے وہ آزادی، پاکستان کی خود مختاری کے اندر مداخلت اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو رد عمل اس وقت حکومت پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے، اس پہ بڑے واضح طور پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ احتسابی عمل جو ہے پاکستان میں، بے شک اس کے اوپر آپ اعتراضات کریں، آپ کہیں کہ یہ احتساب جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، کہیں صحیح ہوتا ہے، کہیں غلط ہوتا ہے، لیکن اس احتسابی عمل جو عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات ہیں اس میں بھی اس کو مداخلت قرار دیا جا رہا ہے کہ کانگریس رکن وہاں سے ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی پروسیجر کے، لیگل پروسیجر کے، کسی ایک شخص کی رہائی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو گویا جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات ہوتے ہیں، کسی فرد کے لیے تعلقات نہیں ہوتے۔ یہی تحریک انصاف کا بیانیہ تھا کہ ہمارے یہاں ماضی کے سیاستدان، ماضی کے حکمران اپنے ذاتی تعلقات بنا دیتے ہیں، اور یہی الزام وہ اکثر عمران خان صاحب جو ہے مسلم لیگ نواز پر لگایا کرتے تھے، پیپلز پارٹی پر لگایا کرتے تھے کہ یہ دونوں بڑی پارٹیوں کے رہنما وہاں پہ لابنگ کرتے ہیں، اپنے ذاتی تعلقات بناتے ہیں، حالانکہ تعلقات جو ہیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، ریاست کے ہوتے ہیں، اس لیے کسی فرد کی نہ سپورٹ ہونی چاہیے نہ اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ لیکن اب تحریک انصاف سارے اس اپنے بیانیے سے ڈیویٹ کرتی ہوئی باقاعدہ امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی کو یقینی بنایا جائے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب یہ واقعی ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے، اس ٹویٹ کو کتنا سنجیدہ لے گی؟ تو اس بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایسی صورتحال ابھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے جو تین چیزیں پہلے سے موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کو مقدمات عدالتوں سے فیس کرنے ہیں، مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت وقت سے کرنے ہیں، حکومت کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں، اپنی اختلافات کم کرنے کی کوشش کریں، انتہا پسندی اور شدت پسندی جو سیاسی جماعتوں کے درمیان موجود ہے اس کو حل کرنے کے لیے اپنا ہی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو کریں۔ اور تیسری چیز جس میں اسٹیبلشمنٹ براہ راست سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کردار ہے، یا اسٹیبلشمنٹ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے حوالے سے آمنے سامنے کھڑی ہے، وہ ہے 9 مئی کے واقعات۔ کیونکہ 9 مئی کو جو ہے افواج پاکستان یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام پر حملہ تھا، اور جس طریقے سے ریاستی اداروں کے خلاف حملے کیے گئے ان کے حوالے سے جب تک تحریک انصاف کی لیڈرشپ باقاعدہ معافی نہیں مانگتی تو معاملات شاید آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ کیا ان حالات میں جیک برگ مین کے اس ٹویٹ پر صرف جشن منایا جا سکتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ تو اب تک کے حالات تو یہ لگتے ہیں کہ یہ محض ایک ٹویٹ ہوگا، بالکل اسی طریقے سے جیسے ماضی میں بھی کچھ ٹویٹس کیے گئے، خطوط لکھے گئے اور خط لکھ کر جو بائیڈن سے بھی کہا گیا کہ وہ مداخلت کرے، لیکن نہ جو بائیڈن نے مداخلت کی، نہ ابھی تک جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے
کسی بھی سطح پہ پاکستانی حکومت سے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ پاکستان کی حکومت سے کچھ کہیں، لیکن کانگریس اراکین کے ساتھ جو میل جول جو ملاقاتیں ہوئیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، تحریک انصاف اس حد تک تو کامیاب دکھائی دیتی ہے وہاں پہ امریکہ میں کہ کچھ کانگریس اراکین کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوئی ہے، اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ پریشر پاکستان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا جا سکے، جو ابھی تک کارگر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ یہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب امریکی حکومت پاکستان کی حکومت سے بات کرے، اور بظاہر اس کے امکانات بڑے کم نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ماضی میں بھی اس طریقے کے واقعات شاید بہت کم ملتے رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کس امید پہ ہے، کس خوش فہمی کا شکار ہے، یا کیا واقعی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور پھر اس کانگریس اراکین کی جو رپورٹس ہیں یا ان کی جو بریفنگز ہوں گی امریکی حکومت کے ساتھ، اس کے بعد امریکی حکومت کا بیانیہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن بظاہر اس وقت یہ نظر آتا ہے کہ یہ دورہ جو پاکستان کا ہوا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک دورہ ہو چکا تھا جو مائنز اینڈ منرلز کانفرنس کے حوالے سے ہوا تھا، اس میں بھی دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کی بات کی گئی تھی، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کی گئی تھی، دونوں ملکوں کے مابین تجارتی روابط پر بات کی گئی تھی۔ نہ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ ایسا دباؤ ڈالا گیا، نہ اس دورے کے دوران کوئی ایسا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ البتہ جیک برگمین کہتے ہیں کہ ہم نے مختلف لوگوں سے جو ملاقاتیں کی ہیں، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھاؤں، اور انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا ہے۔ اس ٹویٹ کا بھی حشر کیا ہوتا ہے یہ آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن بظاہر کوئی ایسا منظرنامہ ابھی نظر نہیں آتا فوری طور پہ کہ کوئی ٹویٹ ہو اور اس کے بعد عمران خان صاحب باہر آ جائیں۔ سوشل میڈیا پہ یہ بحث ہوتی رہے گی، پی ٹی آئی خوش رہے گی، ان کے مخالفین اس پہ تنقید کرتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ شاید اس ٹویٹ کی بنیاد پر عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں، دوسرے کہیں گے باہر نہیں آنے والے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی معاملات اتنے سادہ اور آسان نہیں ہیں۔